سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یبیت احد ثلاث لیال الا ووصیتہ مکتوبہ۔ فرمایا کسی شخص پر یہ جائز نہیں ہے کہ 3 راتیں اس پر گزر جائیں اور اس نے اپنی وصیت کو اپنے پاس لکھا ہوا نہ ہو۔ 3 راتیں اس حال میں گزریں کہ اس کے پاس اس کی وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ فرمایا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ جملہ تو بڑا اہم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، فما بت من لیلۃ بعد الا ووصیتی عندی موضوعہ۔ میں اس کے بعد سے ایسا ایک رات بھی نہیں گزری، جب سے میں نے یہ حدیث سنی ایک رات بھی مجھ پر ایسی نہیں گزری جس میں میرے پاس میری وصیت لکھی ہوئی نہ ہو۔ یہ تو ہے کہ سنا تو سن کے کیا کیا، اس پہ عمل کیا۔ ہم نے ان کے تعارف میں یہی پڑھا ہے نا۔ اب ہم اس کی حکمت کو اگر دیکھیں، آپ نے بھی معاشرے میں دیکھا ہوگا، خاص طور پہ وہ افراد جن کا معاشرے میں لین دین زیادہ ہے، اب اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگر وہ لکھ جائیں گے تو دنیا میں رہتے ہوئے کچھ نہ کچھ لوگوں سے واسطہ تو پڑتا ہے، کسی سے کچھ لینا ہوتا ہے، کسی کو دینا ہوتا ہے، اور کبھی کسی سے قرض لیا جاتا ہے، کبھی امانتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کسی کو یہ علم نہیں ہے کہ کب اس کی موت کا پروانہ آ جائے، کب اس کو جانا پڑے۔ اب اگر اس کے پاس یہ سارے معاملات، یوں سمجھ لیں سادہ سے لفظوں میں کہ حساب کتاب لکھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ وصیت کا معاملہ اور ہے جو اس کے بارے میں حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کی حکمت کو سمجھیے گا۔ اگر اولاد کے حوالے سے ہے تو اس میں 1/3 اپنے پورے مال میں 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ وارثوں کے لیے تو ویسے بھی وصیت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ورثاء کا حصہ اللہ نے قرآن میں متعین کر دیا، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں حکم دیتا ہے، تو وہ تو اولاد کا جو حصہ ہے، جو ورثاء کا حصہ ہے، اولاد کا، بہن بھائی کا، ماں باپ کا، وہ تو شریعت نے متعین کر دیا۔ اب وصیت کا جو تعلق ہے، اگر اپنی اولاد کے لیے بھی کرے، کسی اور کے لیے بھی کرے، تو وہ 1/3 اپنے پورے مال میں اس کی وصیت کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی نہیں کر سکتا۔ اور اس میں بھی پھر اگر وہ شرعی اعتبار سے کوئی ایسی وصیت کرے جو شرع کے خلاف ہو تو اس کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا، یہ بھی ذہن میں رہے۔ تو اب اس کا معاملہ کس بات سے ہے؟ اس کا معاملہ پھر اسی سے ہوا کہ ہمارے ہاں لین دین کا جو معاملہ ہے، کم از کم اس کے ورثاء کو یہ پتہ ہو کہ ہمارا یہ جو عزیز جا رہا ہے، اس نے کسی کے کچھ دینے ہیں تو کتنے دینے ہیں، اگر کسی سے کچھ لینے ہیں تو کتنے لینے۔ ہم نے ایسے بھی لوگوں کو سنا، میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی، میرا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جی۔ وہ پھر جب چلا جاتا ہے تو پھر واقعی اس کا نہیں پتہ ہوتا۔ اور یاد رکھیے گا، ہمارے بعد ہمارا قرضہ کوئی نہیں اتارے گا الا ماشاء اللہ، لیکن کسی کو کیا پڑی کہ وہ ہمارے لیے قرضہ دے گا جب ہم اس کے بارے میں کسی کو بتا کے نہیں جائیں گے؟ تو وہ یہی کہیں گے جی ابا جانے اور آپ جانے، پھر یہی ہوگا۔ اور یاد رہے کہ پھر وہ تو معافی نہیں ہوگی، اس کے بارے تو پھر معافی کوئی نہیں ہے کہ جی کوئی معافی جو ہے وہ اس کی کوئی امید رکھی جا سکے کہ جس نے قرض دینا ہو اور اس کے بعد وہ چلا جائے۔ ورثاء اگر ان کو یہ بتا دیا جائے کہ بچے میں نے فلاں فلاں سے لینا ہے، فلاں فلاں کو دینا ہے، یہ معاملہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے بعد ہمیں کم از کم یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اپنی شریک حیات کو، اپنے بڑے بیٹے کو، اپنے بچوں کو کم از کم یہ بتا دیں کہ میں نے اس سے لینا ہے، میں نے اس کو دینا ہے۔ کیونکہ اگر ہم اور کچھ بھی نہ دیکھیں تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں اس کے بعد سے ایک رات بھی ایسی نہیں گزری، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری۔ اچھا، رہا اولاد کا معاملہ، تو اس کے حوالے سے ہم نے کئی بار یہ روایت پڑھی، آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، اب وہ بڑی مشہور روایت ہے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی، کہ
رسول اللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے جی، عطیے کے حوالے سے وہ شخص تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کیا اپنے سارے بچوں کو اس طرح کا تو نے تحفہ دیا ہے؟ تو نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ والد جو تھے انہوں نے کہا جی نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو فرمایا پھر اس عطیے کو واپس لے لو، جو تم نے دیا ہے اس کو واپس لے لو، اور اللہ کا ڈر اسے لازم پکڑو اور اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ پھر میں اس معاملے میں گواہ نہیں بنتا جس میں تم ناانصافی کا معاملہ کرتے ہو۔ تو زندگی میں اگر اپنی اولاد کو تقسیم کیا جائے گا تو اس میں برابری کا رکھا جائے گا، اور اگر کوئی ایسا عذر نہ پایا جائے کہ ایک شخص ایک بچہ جو ہے وہ انتہائی کمزور ہے، چھوٹا ہے، پڑھ رہا ہے، اس کو ضرورت زیادہ ہے، اور بڑا جو ہے وہ برسر روزگار ہے، اس کا مال بھی اچھا ہے، اس کا کام بھی ٹھیک ٹھاک ہے، تو پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹے کے لیے زیادہ کا حکم دے دے۔ ویسے وہ برابری کا اس میں لڑکی ہو لڑکا ہو، بیٹی ہو بیٹا ہو، سب کے لیے برابری کا حکم ہوگا۔ تو اگر وصیت بھی کرنی ہو تو ورثاء کے لیے وہ اپنے تہائی مال سے کر سکتا ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اللہ سے دعا یہ کرے کہ باری تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہماری زندگی کا آخری سانس آئے تو ہم نے لینا ہی ہو، کسی کو دینا نہ ہو۔ ایسا ہو کہ لوگوں نے ہمارے دینے ہی ہوں، ایسا معاملہ ہو، ہم پر قرض نہ ہو، ہماری گردن پر ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کے حقوق لے کر اس دنیا سے جائیں۔ اللہ کرے ہم پر کبھی ایسا معاملہ نہ آئے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی